پاکستان، سعودیہ، ترکی، 3 دل 1 جان، تینوں ملکوں کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ کسی ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ قصر الصفا مکہ میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دونوں رہنماؤں کا استقبال کیا۔ مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدے سے خطے میں امن، استحکام اور تعاون کو مزید تقویت ملے گی۔ پاکستان، سعودی ترکی کے رہنماؤں کی ایک ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار، سید عاصم منیر نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کعبہ شریف کی زیارت خاص کی سعادت بھی حاصل کی۔ تین برادر اسلامی ممالک ایمان، دوستی اور امن و سلامتی کے مشترکہ عزم میں متحد ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی انتھک کاوشوں اور بھرپور لگن سے عظیم مقصد کی تکمیل میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ دعا ہے کہ حرمین شریفین کے سائے تلے طے پانے والا یہ تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کا مضبوط حصار ثابت ہو۔ یہ معاہدہ پوری امت مسلمہ کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کا باعث بنے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں آج پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ پوری دنیا ہماری دفاعی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایکس پر لکھا، مشترکہ دفاعی معاہدہ مسلم دنیا کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ پائیدار امن اور علاقائی استحکام کے لیے دفاعی اتحاد انتہائی ضروری ہے۔ دفاعی شراکت داری آنے والی نسلوں کے لیے طاقت، یکجہتی اور خوشحالی کا باعث بنے گی۔ دفاعی معاہدے پر دستخط تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کی توثیق ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا تہنیتی بیان، ایکس پر اپنے بیان میں لکھا، مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے امن، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے سلسلے میں نہایت اہم حیثیت رکھتا ہے۔ معاہدہ تینوں ممالک کو درپیش مشترکہ خطرات سے نمٹنے کی کوششوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ سعودی ترکی پاکستان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ گنتی گنتی تو شروع ہو چکی ہے، تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے، نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ شہباز شریف کی نیت صاف ہے، ان کے ارد گرد کے لوگوں کی نیت خراب ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا۔ باغ میں جلسے سے خطاب میں کہا، اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی ہو رہی ہے۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ حکومت کی الٹی گنتی ان کے اپنے لوگوں نے شروع کروائی۔ کہا جاتا ہے سسٹم گر چکا، اس کا حل نئے صوبے ہیں۔ جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک سسٹم نہیں چل سکے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، یہ شیر طاقت اور اقتدار کا بھوکا ہے۔ پونچھ والے 10 اگست کو شیر کا شکار کرنے والے ہیں۔ نون لیگ کی غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اب ان کا گلا پکڑنے کا وقت آ گیا ہے، پاؤں پکڑنے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ میرے پاؤں پکڑیں گے۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے 45 میں 23 سیٹیں درکار ہیں۔ نون لیگ دونوں مرحلوں میں ہی 24 نشستیں جیت چکی ہے۔
پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام بولے، مطلوبہ اکثریت مل چکی، حویلی کے الیکشن جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ بھارتی جبر کے خلاف لاکھوں کشمیریوں نے قربانیاں دیں، مقبوضہ کشمیر بھی ایک دن آزاد کشمیر کا حصہ بنے گا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ ضلع پونچھ اور پلندری میں 10 اگست کو ہونے والی پولنگ مؤخر، باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ شیڈول کے مطابق ہوگی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات مؤخر کرنے کا فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ انتخابات کی نئی تاریخ کا اعلان حالات کا جائزہ لے کر کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کو مشرق وسطی میں امن کی امید نظر آنے لگی۔ کہتے ہیں ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی قیادت کر رہی ہے۔ امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ فوج کو چند ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جدید اسلحے کے ذخائر لامحدود ہیں، کچھ ہتھیاروں کی تعداد محدود ہے، لیکن ہم انہیں روزانہ کی بنیاد پر حاصل کر رہے ہیں۔ دفاعی کمپنیاں پیٹریاٹ اور ٹوماہاک سمیت ہر قسم کے ہتھیاروں کے لیے پلانٹس بنا رہی ہیں۔ ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کی معلومات کیسے لیک ہوئی؟ صدر ٹرمپ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ذخائر سے متعلق رپورٹس پر ناراض ہیں۔ ہتھیاروں کے ذخائر سے متعلق رپورٹس امریکہ کی جنگی حکمت عملی اور مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن کے لیے مطلوبہ عسکری صلاحیت موجود ہے۔ بڑے حملے کی دھمکی، پھر اچانک مذاکرات کی بات۔ امریکی صدر محض ڈرامائی سفارتکاری کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے ایکس پر بیان میں کہا، دھمکیوں، وعدہ خلافیوں، جھوٹی خبروں کی سیاست ناکام ہو چکی۔ حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں، مزید ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ دھونس، ٹوٹے ہوئے وعدوں اور جعلی خبروں کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناکام حکمت عملی ثابت ہوئی۔ دنیا کو مزید تھیٹر ڈپلومیسی کی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $83.45 ہو گئی۔ امریکی کروڈ آئل کا ایک بیرل $78.04 کا ہو گیا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی، پیٹرول ₹3.19، ڈیزل ₹1.50 فی لیٹر سستا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت ₹329.82 مقرر، ڈیزل کی قیمت ₹382.36 ہو گئی۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر میں احتجاج۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے کارکن شارع فیصل پر جمع، ایئرپورٹ جانے والا ٹریک نرسری کے مقام پر بند کر دیا گیا۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، کشمور میں بھی احتجاج، جیک آباد، ایبٹ آباد، ثوابی اور جعفر آباد میں بھی ریلیاں۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، مہنگائی کم کر کے عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میکرون میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بحری جہاز رانی کی سلامتی اور سمندری راستوں پر آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کی اہمیت پر گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر غور کیا گیا۔ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر نے باہمی دلچسپی، متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی۔ برطانیہ میں قیدیوں کی تعداد کم کرنے کے منصوبے پر سیاسی تنازع شدت اختیار کر گیا۔ برطانیہ میں گرومنگ گینگز کے مجرموں کی ممکنہ رہائی پر حکومت کا فوری جائزہ۔ وزیر اعظم اینڈی برنہم کا بچوں سے جنسی زیادتی کے مجرموں کی رہائی کے خدشات پر نوٹس۔ حکومت نے جیلوں میں گنجائش کے لیے 5000 قیدیوں کی رہائی کے منصوبے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ٹوری لیڈر نے خدشہ ظاہر کیا، سنگین جرائم میں ملوث افراد بھی رہا ہو سکتے ہیں۔
ترجمان برطانوی وزیر اعظم نے کہا، پہلے مرحلے میں ممکنہ طور پر رہا ہونے والے مجرموں کی شناخت کی جائے گی۔ گرومنگ گینگز کیسز کا فوری بنیادوں پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آزادی کا جشن دھوم سے منائیں گے۔ ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں سٹال سج گئے۔ ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ بیجز اور جھنڈیوں کے ساتھ خصوصی ملبوسات کی بھی خریداری جاری۔